بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا اور اس شفقت اور محبت سے مرتے دم تک آپ کی تربیت کی کہ حق یہ ہے کہ تربیت اور کفالت کا پورا حق ادا کر دیا۔ افسوس کہ ابو طالب باوجود والہانہ اور عاشقانہ تربیت اور کفالت کے دولت ایمان اور نعمت اسلام سے محروم رہے۔ انتقال کے وقت عبد المطلب کے 9 لڑکے تھے اور 6 لڑکیاں، 5 لڑکیاں اور 3 بھائی۔ ابو طالب، عبداللہ اور زبیر ایک ماں سے تھے۔ عبد المطلب نے یتیم عبداللہ کو ابو طالب کے سپرد کیا۔ ابو طالب کو پہلے سے بھی اس بھتیجے سے محبت تھی۔ بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد سے زیادہ اس بھتیجے سے محبت کرتے تھے۔ ابو طالب کو ایسی محبت کبھی کسی سے نہیں ہوئی تھی۔ ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے، رات کو اپنے پاس لٹاتے، دسترخوان بچھ جاتا، سب بچے بیٹھ جاتے، مگر ابو طالب اس وقت تک نہ نوالا توڑتے جب تک ان کا چہیتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آ جاتا تھا۔ محمد کی باتیں بھی ایسی تھیں کہ ابو طالب کے دل کو لبھاتی رہتی۔ دسترخوان پر جب بچے اکٹھے ہوتے اور چیخو پکار اور چھین جھپٹ کرتے، مگر یہ بھولے صاحبزادے محمد خاموش بیٹھے رہتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ انہیں کچھ بھی نہ ملتا، دوسرے بچے ہی جھپٹ لیتے تھے۔ ابو طالب نے محمد کا کھانا الگ کر دیا، مگر یہ بات محمد کی فطرت کے خلاف تھی کہ الگ کھائیں یا کوئی چیز ان کو مل جائے اور دوسروں کو نہ ملے، اس لیے الگ کھانے پر محمد راضی نہ ہوئے۔ سب کے ساتھ ہی کھاتے اور اپنے کھانے سے زیادہ دوسروں کے کھانے سے خوش ہوتے، کبھی خود اپنے پاس سے اٹھا کر دے دیتے۔ ابو طالب کو ایک اور تجربہ بھی ہوا تھا کہ جب محمد ساتھ کھانا کھاتے تو کھانے میں برکت ہوتی، تھوڑے سے کھانے سے سب کے پیٹ بھر جاتے تھے، اور اگر کبھی کسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہ ہو سکے تو زیادہ کھا کر بھی نیت نہیں بھرتی تھی۔ ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ محمد ہر وقت صاف ستھرے رہتے۔ ابو طالب کے بچے صبح کو اٹھتے تو کسی کی آنکھ جھپکی ہوئی، چپیڑے جمے ہوئے ہو، کسی کی ناک گندی، مگر محمد کا منہ صاف جیسے کسی نے ابھی دھویا ہو، دانت موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے، چہرہ روشن، آنکھیں سرمگیں، ناک بچھی ہوئی، صاف، ناک کے بانسے پر نور چمکتا ہوا۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا، لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب نے ایک مجمع کے ساتھ نبی علیہ السلام کو لے کر حرم میں داخل ہوئے اور آپ کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا دیا۔ آپ نے بطور تذرہ اور التجائے گشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا کہ بادل کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اشارہ کرتے ہی ہر طرف بادل امڑ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی نالے بہنے لگے۔ کعبہ عربوں کا قومی اور مذہبی نشان تھا، چونکہ وہ پہاڑوں کے نشیب میں واقع ہے، تو جب بھی زوردار بارش ہوتی تھی سیلاب کی دھاریں اس کو چھوتی رہتی تھیں اور کبھی کبھی اس کو نقصان پہنچا دیا کرتی تھیں۔ مکہ اگرچہ ساحل سمندر سے صرف 40 میل کے فاصلے پر ہے، مگر مونسون اس طرف نہیں جاتا، برسات تو وہاں ہوتی ہی نہیں، بارش بھی کبھی کبھی ہوتی ہے، بسا اوقات کئی سال گزر جاتے ہیں اور بارش کی ایک بوند نہیں برستی، اور کبھی ایسی زوردار برستی ہے کہ مکہ میں طوفان آ جاتا ہے۔ اس وقت کا ایک واقعہ ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 10 سال ہوگی کہ مکہ کی پہاڑیوں پر زوردار بارش ہوئی، پھر سیلاب بھی ایسے زور کا آیا کہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچ گیا۔ سیلاب اترا تو کعبہ کی مرمت شروع ہوئی۔ سن رسیدہ اور نوجوان رضاکار اپنے اس قومی نشان کی مرمت کر رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچہ بھی نوجوانوں کی طرح سرگرم ہے، اور اگرچہ بساط کچھ بھی نہیں
مگر جذبہ اور شوق کا یہ عالم ہے کہ بھاری بھاری پتھر مونڈے پر اٹھا رہا ہے اور کعبہ کی دیوار تک پہنچا رہا ہے۔ مونڈے پتھروں سے چھلے جاتے ہیں، بوجھ اٹھانے سے سانس چڑھ رہا ہے، مگر اس کے ولولہ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ کو جاہلیت کی کسی بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، صرف 2 مرتبہ ایسا خیال آیا، مگر اللہ نے بچایا اور مجھ کو اس سے محفوظ رکھا۔ ایک شب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا کہ تم بکریوں کی خبر رکھنا، میں مکہ میں جا کر کچھ قصے کہانیاں سن کر آتا ہوں۔ میں مکہ میں داخل ہوا، ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، معلوم ہوا کہ فلاں کی شادی ہے۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ ایک فوراً نیند آ گئی اور خدا نے میرے کانوں پر مہر لگا دی۔ پھر سویا تو خدا کی قسم آفتاب کی تمازت ہی نے مجھ کو بیدار کیا۔ اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ ساتھی نے دریافت کیا کہ بتلاؤ کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں اور اپنے سونے کا واقعہ بیان فرمایا۔ دوسری شب آپ نے پھر یہی ارادہ فرمایا کہ خدا کی طرف سے پھر یہی صورت پیش آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد پھر میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال آیا ہی نہیں، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو اپنی پیغمبری سے سرفراز فرمایا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کو جو شرم و حیا کی جنس گرانما عطا ہوئی تھی، اس کا ایک نمونہ اس موقع پر دیکھنے میں آیا۔ کعبہ کی مرمت کے سلسلے میں جب آپ پتھر اٹھا رہے تھے تو آپ کے چھوٹے چچا عباس جو آپ سے 2 سال بڑے تھے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بے ڈول اور نوکیلے پتھروں سے ان کے معصوم بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈے چھلے جا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ بیٹا تہبند کھول کر مونڈے پر رکھ لو تاکہ پتھروں کی رگڑ سے محفوظ رہو۔ آپ نے چچا کے کہنے پر تہبند کھولا، کھولتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ نے کبھی برہنہ نہیں ہوئے۔ ابو الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت آپ کو غیب سے یہ آواز آئی، اے محمد اپنے سطر کی خبر لو۔ یہ غیبی آواز سب سے پہلی آواز تھی جو آپ کو سنائی دی۔ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ ابو طالب نے آپ سے پوچھا کہ کیا ماجرا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک سفید پوش آدمی دکھلائی دیا جس نے یہ کہا کہ اے محمد اپنے سطر کو چھپاؤ۔ یہ عجیب بات ہے کہ مکہ کے باشندے بے دینی اور مذہب سے آوارہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے تھے، مگر ان کی یہ مذہبیت شرک اور اوہام پرستی کا جال بن کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام زبان پر تھا جنہوں نے شرک کے خلاف توحید کا جھنڈا بلند کیا تھا، اور دوسری طرف حالت یہ تھی کہ حرم کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ ہر قبیلہ کا دیوتا اور اس کا بت الگ الگ تھا۔ شرک کی اس گرم بازاری میں کسی بچہ کا غیر اللہ کی پرستش سے بچنا ناممکن تھا، مگر جس کو قدرت نے وہ سنجیدگی عطا فرمائی تھی کہ جس نے اس کو کھیل تماشے اور قصہ گوئی کی محفلوں سے الگ رکھا، جو برہنگی کے تصور سے بھی لرز جاتا ہے، وہ عبادت کے معاملے میں یہ بے جوڑ بات اور یہ مذاق گوارا نہیں کر سکتا کہ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی کے قصے سنے اور دوسری طرف اپنی پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ آپ نے کبھی کسی کو بت کو پوجا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں ہمیشہ سے ان چیزوں کو کفر سمجھتا ہوں۔
اگرچہ مجھ کو کتاب اور ایمان کا علم نہ تھا۔ جس فطرت سلیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا کہ چاند، سورج اور آسمان کے چمکدار تارے جن کو ان کی قوم معبود مانتی ہے ہرگز قابل پرستش نہیں ہے، حضرت کیونکہ انسان کی طرح رات دن کی تبدیلیوں کا ان پر بھی اثر ہوتا ہے، بلکہ وہ انسان سے زیادہ پابند اور بے بس نظر آتے ہیں۔ جو پابند ہو، جس پر رات دن کی تبدیلیوں کا اثر ہوتا رہتا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اسی فطرت سلیم نے پاک تنیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش سنبھالتے ہی بتا دیا تھا کہ جس کو انسان خود بنائے وہ معبود تو ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ اس قابل ہے کہ انسان اس کے سامنے گردن جھکائے یا سجدہ کرے۔ لوگ خانہ کعبہ کا طواف جب بھی کیا کرتے تھے، وہاں پیتل کے دو بت اوصاف اور نائلہ تھے۔ طواف کرنے والے ان کو بوسہ دیا کرتے تھے اور ان پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے غلام زید بن حارث نے اپنے بیٹے حضرت اسامہ کو واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ بچپن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا، کرتے ہوئے جب ہم اصاف اور نائلہ کے پاس پہنچے تو میں نے چاہا کہ میں بھی انہیں چھو لوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اگلے چکر میں نے نظر بچا کر چھو لینا چاہا اور چھو بھی لیا، مگر آپ کی جیسے ہی نظر پڑی آپ نے سختی سے ڈانٹا، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ آپ بچپن اور شباب میں بھی جبکہ منصب پیغمبری سے ممتاز نہیں ہوئے تھے، مراسم شرک سے ہمیشہ اجتناب کرتے رہے۔ ایک دفعہ قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ جانور جو ذبح کیا گیا تھا کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا تھا۔ آپ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے نبوت سے پہلے بت پرستی کی برائی شروع کر دی تھی، اور جن لوگوں پر آپ کو اعتماد تھا ان کو اس بات سے منع فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے، مکہ بت پرستی کا عظیم مرکز اعظم تھا۔ خود کعبہ میں 360 بت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانوں کا تمغہ امتیاز صرف اس قدر تھا کہ اس بت قدہ کے متولی اور کلیم بردار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، دیگر رسوم جاہلیت میں بھی کبھی شرکت نہیں کی۔ قریش نے اس بنا پر ان کو عام لوگوں سے ہر بات میں ممتاز رہنا چاہیے۔ یہ قاعدہ قرار دیا گیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ ان کو برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف برہنہ کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہیں دیا۔